الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے کیا ایک نبی کا فیصلہ دوسرا نبی تبدیل کر سکتا ہے، اس حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھیں کہ بھیڑیے نے حملہ کیا اور ان میں سے ایک کے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ اب دوسرے بچے کے بارے میں دونوں کے درمیان اختلاف شروع ہو گیا کہ بھیڑیا تیرا بچہ لے کر گیا اور یہ موجود بچہ میرا ہے۔ اب یہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئیں اور اپنا مدعا پیش کیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا موقف سن کر فیصلہ بڑی کے حق میں دے دیا۔ اب یہ دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئیں اور اپنا مدعا پیش کیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ موجود بچہ مجھے دو، میں اس کے دو ٹکڑے کر دوں اور تم دونوں میں آدھا آدھا بانٹ دوں۔ یہ سن کر چھوٹی عورت تڑپ اٹھی اور اس نے عرض کی کہ حضور آپ بچے کے ٹکڑے نہ کریں، یہ اسی بڑی کو دے دیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ چھوٹی عورت کے حق میں کر دیا اور بچہ اسی کے حوالے کر دیا۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اگر نبی کوئی فیصلہ کر دیں تو دوسرا نبی اس فیصلے کو تبدیل بھی کر سکتا ہے اور پہلے نبی کے فیصلے کو دوسرے نبی کے سامنے چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر پہلا نبی کوئی کسی مومن کے بارے میں فیصلہ کر دے تو وہ مومن پہلے نبی کے فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے یا چیلنج کرنے کے لیے دوسرے نبی کے پاس حاضر ہو سکتا ہے، اور دوسرا نبی چاہے تو پہلے نبی کے فیصلے کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اب ان کے پاس اختیار باقی نہیں رہتا۔ اب اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ جب نبی کسی مومن کے بارے میں فیصلہ کر دے تو مومن کو اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا، لہذا مومن پر لازم ہے کہ وہ رسول کے فیصلے پر منوعاً عمل کرے اور اس کے فیصلے کو چیلنج نہ کرے۔ جبکہ اس کے برعکس پہلی حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ مومنین نے نبی کے فیصلے کو چیلنج بھی کیا اور دوسرے نبی نے پہلے نبی کے فیصلے کو تبدیل بھی کیا۔ دونوں یعنی آیت اور حدیث کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق کس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیے فیصلہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے اجتہاد کے ذریعے فیصلہ اور دوسرا ہے وحی کے ذریعے فیصلہ۔ اگر کوئی نبی اجتہاد کے ذریعے یعنی کوئی حاکم اگر اجتہاد کے ذریعے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں آدمی دوسرے حاکم کے پاس جا کے اس کی اپیل کر سکتا ہے اور دوسرا حاکم پہلے حاکم کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے، یعنی پہلے کے فیصلے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر فیصلہ وحی کے ذریعے ہو تو اب کسی مومن کو یہ اختیار نہیں کہ وہ نبی کے کیے ہوئے فیصلے کو چیلنج کرے یا دوسرے کے سامنے اس کی اپیل کرے۔ تو اب جس حدیث پاک میں مومنین یعنی کہ مرد دو عورتوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے کو چیلنج کیا اور اس کو تسلیم نہیں کیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فیصلہ وحی کے ذریعے نہیں بلکہ اجتہاد کے ذریعے تھا، اس لیے انہوں نے چیلنج کیا۔ اور جس آیت کریمہ میں فرمایا کہ نبی کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی وحی الہی کے ذریعے فیصلہ کر دے تو اب اس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو آیت اور حدیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔